بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی پر گفتگو جاری ہے۔ آئیے مزید حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی سنتے ہیں اور اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ سیدنا صاحب الشفاعہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب شفاعت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخرت میں شفاعت حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ آپ کی شفاعت کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑی شفاعت تمام مخلوق کے لیے انہیں میدان محشر سے رہائی دلانے کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت بالاتفاق آپ کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ آپ سب سے بڑے شفیع ہیں اور آپ کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کرانے کے لیے ہوگی۔ نمبر 3، ان لوگوں کے لیے ہوگی جو مستحق نار ہوں گے تاکہ انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔ نمبر 4، جو ایماندار جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے انہیں نکالنے کے لیے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی اس میں نہ رہے۔ نمبر 5، جنت میں کچھ لوگوں کے درجے بلند کرانے کے لیے۔ نمبر 6، صالحین کی ایک جماعت کے لیے کہ ان سے طاعتوں کی ادائیگی میں جو کوتاہی واقع ہوئی ہے وہ معاف کر دی جائے۔ نمبر 7، محشر میں جن سے حساب لیا جائے گا ان کے حق میں تخفیف کی جائے۔ نمبر 8، بعض کفار جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے گئے ان کا عذاب کم کرانے کے لیے، مثلا ابو طالب کے لیے مطلقاً اور ابو لہب کے لیے ہر پیر کے دن، کیونکہ اس نے اس دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر مسرت کا اظہار کیا تھا، اور سویبہ نے اسے یہ خوشخبری سنائی تو اسے آزاد کر دیا۔ نمبر 9، مشرکین کے بچوں کے لیے کہ انہیں عذاب نہ دیا جائے۔ نمبر 10، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب سے یہ دعا کرنا کہ آپ کے اہل بیت میں سے کسی کو جہنم میں داخل نہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کا آپ کی اس دعا کو پورا کرنا۔ نمبر 11، کچھ لوگوں کی نیکیوں کا وزن بڑھانے کے لیے۔ نمبر 12، اعراف والوں کے لیے شفاعت کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے۔ اس مقام پر تمام مخلوق آپ کی تعریف کرے گی اور آپ مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اے حبیب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نمبر 13، عذاب قبر کی تخفیف کے لیے شفاعت، جیسے کہ بخاری و مسلم وغیرہ ہما کی روایت میں 2 قبروں کی حدیث ہے کہ ان پر آپ نے 2 سبز ٹہنیاں گاڑی اور فرمایا مجھے امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، لیکن یہ شفاعت عالم برزخ سے متعلق ہے، قیامت سے متعلق نہیں۔ کئی اعمال ایسے ہیں کہ احادیث میں ان پر شفاعت کا وعدہ ہے۔ یہ تمام احادیث شفاعت کی پہلے والی قسمیں مراد ہیں، جس سے آپ نے وعدہ فرمایا ہے اس کے لائق اور اس کی ضرورت کے مطابق آپ شفاعت فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا صاحب المقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب مقام محمود ہیں۔ اس سے مقام محمود مراد ہے، جیسے کہ دیگر حضرات نے اس کی تصریح کر دی ہے، اور یہ اہل محشر کے حق میں شفاعت ہوگی کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا صاحب القدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب پیشوائی ہیں۔ پیشوائی سبقت اور ہر کمال میں مستحکم یعنی مضبوط ہونا اس کو کہتے ہیں۔ سیدنا مخصوص بالعز صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سیدنا مخصوص بالشرف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بزرگی سے خاص کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرافت سے خاص کیے ہوئے ہیں، یعنی جلالت، مرتبت، بلندی شان اور مرتبہ و مقام کی رفعت، یہ سب در حقیقت کامل و اکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی شان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، آپ کی انتہا معلوم نہیں کی جا سکتی، اور کوئی آپ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ عزت و جلالت اور کمال صفات میں یکتا ہیں۔ نیز جس نے بھی اوصاف مذکورہ کا حصہ پایا آپ ہی کی اتباع اور امداد سے پایا، لہذا یہ اوصاف حقیقتاً اور اصالتاً آپ ہی کے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا صاحب الوسیلۃ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب وسیلہ ہیں۔ روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک جگہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے لائق ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، تو جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس پر میری شفاعت لازم ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نائمی علی رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں مرآت شرح مشکات میں، اس سے معلوم ہوا کہ کلمات اذان سارے دہرائیں، حی علی الصلاۃ بھی، حی علی الفلاح بھی، اور الصلاۃ خیر من النوم بھی۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول شریف پڑھے، چاہیے کہ دونوں ہی کہہ لیا جائے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ بعض مؤذن اذان سے پہلے ہی درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ان کا ماخذ یہی حدیث ہے۔ شامی نے فرمایا کہ اقامت کے وقت درود پاک پڑھنا سنت ہے۔ خیال رہے کہ وسیلہ سبب اور توسل کو کہتے ہیں، چونکہ اس جگہ پہنچنا رب سے قرب خصوصی کا سبب ہے، اس لیے وسیلہ فرمایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ امید کرتا ہوں تواضع اور انکساری کے لیے ہے، ورنہ وہ جگہ حضور کے لیے
نامزد ہو چکی ہے۔ ہمارا حضور کے لیے وسیلہ کی دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے فقیر امیر کے دروازے پر صدا لگاتے ہیں وقت اس کی جان و مال کی دعائیں دیتا ہے تاکہ بھیک ملے، ہم بھکاری ہیں، حضور داتا، انہیں دعائیں دینا مانگنے کھانے کا ڈھنگ ہے۔ یعنی میں وعدہ کرتا ہوں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ یہاں شفاعت سے خاص شفاعت مراد ہے، ورنہ حضور ہر مؤذن کے شفیع ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بہت قسم کی ہیں۔ روایت ہے انہی سے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جنت میں سب سے اونچا درجہ جسے صرف ایک شخص پائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ خیال رہے کہ مقام وسیلہ حضور انور کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ پھر ہم سے دعا کرانا اس لیے ہے کہ تاکہ اس دعا کے ذریعے ہم کو بھی کچھ مل جائے۔ کریموں کو دعائیں دینا بھیک مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا بھی یہی مقصد ہے۔ اذان کے بعد جو دعائے وسیلہ پڑھی جاتی ہے اس کا ماخذ بھی یہی حدیث پاک ہے۔ اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ وسیلہ جنت میں سب سے بلند و بالا مقام ہے جو صرف حضور انور کے لیے ہی ہے، باقی سب کے لیے اس کے نیچے کے مقامات ہیں، حتیٰ کہ فردوس والے جنتی بھی اس کے نیچے ہوں گے۔ محشر میں مقام محمود ہی ہے، اور اگر وہاں بھی وسیلہ ہے تو وہ دوسرا مقام ہے۔ حدیث پاک میں جو گزرا، جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، تو اس کی شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں جو فرمانا ہے بے علمی یا بے یقینی کی وجہ سے نہیں بلکہ تواضعاً ہے، یا یوں کہو کہ کریم کی امید بھی یقینی ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب وسیلہ ہیں۔ اس پر آپ نے احادیث سنی۔ اب کچھ وسیلے کے متعلق بھی مختصراً عرض کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بد عقیدہ ہمارے عقیدے پر وار نہ کر سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ اسی کو توسل و استغاثہ و تشفع وغیرہ مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خدا کے دربار میں وسیلہ بنانا یہ حضرات انبیاء و مرسلین کی سنت اور سلف صالحین کا مقدس طریقہ ہے، اور یہ توسل میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ سے پہلے آپ کی ظاہری حیات میں اور آپ کی وفات اقدس کے بعد تینوں حالتوں میں ثابت ہے۔ چنانچہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل توسل روایت ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کر باری تعالیٰ سے یوں دعا مانگی، یا رب اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے میرے پروردگار میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح پہچانا؟ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھے پیدا فرما کر میرے بدن میں روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش مجید کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ تو نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر کرایا ہے وہ یقیناً تیرا سب سے بڑا محبوب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، بے شک تم نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں، چونکہ تم نے ان کو میرے دربار میں وسیلہ بنایا ہے، اس لیے میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اور سن لو کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت فرمایا ہے۔
حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات اقدس میں توسل یعنی وسیلہ۔ حضرات صحابہ کرام آپ کی مقدس مجالس میں حاضر ہو کر جس طرح اپنی دین و دنیا کی تمام حاجتیں طلب فرماتے تھے، اسی طرح اپنی دعاؤں میں آپ کو وسیلہ بھی بنایا کرتے تھے، بلکہ خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ وہ اپنی دعاؤں میں رسول پاک کی مقدس ذات کو خداوند تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ بنائیں۔ چنانچہ ایک نابینا بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ وہ مجھے عافیت بخشے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو صبر کر، صبر تیرے حق میں اچھا ہے۔ جب اس نے دعا کے لیے اصرار کیا تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ تم اچھی طرح وضو کر کے یوں دعا مانگو کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے اپنی اس ضرورت میں تاکہ وہ پوری ہو جائے۔ یا اللہ تو میرے حق میں حضور کی شفاعت قبول فرما۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، اور امام بیہقی و طبرانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، مگر امام بیہقی نے اتنا اور کہا ہے کہ اس نابینا نے ایسا کیا اور اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں، یعنی اس کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا اور ان کی قبر تیار ہو گئی تو خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی قبر کی لحد کھودی، پھر اس قبر میں لیٹ کر آپ نے یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ میری ماں چچی فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ فرما دے بوسیلہ اپنے نبی کے اور ان نبیوں کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ یہاں وہ لوگ غور کریں جو جنازے کے بعد دعا کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنازے کے بعد قبر میں دعا فرما رہے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ابو طالب کی کفالت میں تھے تو حضور کی یہ چچی یعنی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد آپ کا بڑا خاص خیال رکھتی تھی۔ یہ اسی احسان کا بدلہ تھا کہ آپ نے ان کو اپنی چادر مبارکہ کفن پہنایا اور خود اپنے دست رحمت سے ان کی قبر کی لحد کھودی اور ان کی قبر میں کچھ دیر لیٹ کر دعا فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، واللہ اس قبر میں قیامت تک رحمت کے پھولوں کی بارش ہوتی رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم تجھ سے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی عذاب قبر سے محفوظ فرما، نزاع کی سختیوں سے محفوظ فرما، خاتمہ ایمان پر عطا فرما، قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما، محشر کی گھبراہٹ سے اس کی پیاس سے محفوظ فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔